اچھا اب میں یہ بات عرض کروں کہ ماشاءاللہ ہمارے جناب نایاب بلیابی صاحب بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے. میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا راستے میں. سوچ کے کیا آیا تھا مطلب یہاں داخل ہوتے ہوئے ایک موضوع مقرر کر لیا تھا ذہن میں. جب انہوں نے پانی کے عنوان سے اپنے اشعار پڑھے تو پھر میں نے اس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ممبر پر آ کر، جو سورہ مبارکہ ملک کی آخری آیت ہے. بس چند فقرے اس آیت کے ذہن میں عرض کر دوں. سورہ مبارکہ ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیا عظیم الشان سورہ ہے، بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، معانی و مضامین کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے. جو ارباب سیر و سلوک ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، وہ عموماً میں ایک دوسرے سے تاکید کرتے ہیں کہ دیکھیے روزانہ سونے سے پہلے رات میں سورہ ملک ضرور پڑھ لیا. بہت برکتیں ہیں اس کی، بہت. اچھا جب برکتیں کا ذکر ہوتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے چھت پھٹ جائے گی اور آسمان سے سونا چاندی برس پڑے گا، اسی کے انتظار میں رہتے ہیں دن رات. ایک بات اور عرض کروں، وہ برکتیں بھی دیتا ہے خدا. اصل برکات اندر، آپ کے وجود کے اندر وہ جو آثار پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو ایک عظیم انسان بنا دیتے. کون نہیں چاہتا کہ بڑا آدمی بن جائے، مگر بڑا آدمی کے معنی کیا ہے؟ بڑا آدمی کے معنی ہے کہ اس کا گھر بڑا ہو، اس کے پاس ماشاءاللہ بہترین گاڑیاں ہوں، ہیلی کاپٹر ہو، اس کے اپنے گھر کے آنگن میں ہیلی پیڈ ہو اور ہیلی کاپٹر رکھتا ہو. بڑا آدمی کا یہ تصور ہے دنیا میں. یعنی بڑا آدمی کا تصور یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، بل گیٹ ہو، اس طرح کے نام. بڑا آدمی اسے نہیں کہتے. بڑا آدمی اسے کہتے ہیں جو اندر سے بڑا ہو. بڑا آدمی بڑا جسم نہیں، بڑا بدن نہیں، بڑا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی صفتیں پیدا ہو جائیں. یہ آ گیا نا بڑا سا جملہ. ہلکی بات ہو رہی تھی، اب ایک بڑا سا جملہ آ گیا. بڑا انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر اللہ کی صفتیں پیدا ہو جائیں. ہمارے اور آپ کے اندر اللہ کی صفتیں پیدا ہو سکتی ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتی. اللہ چاہتا ہے یہی ہے. اچھا وہ کیسے پیدا ہوں گی؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ احکام کی پابندی کی جائے، اللہ کا ہر حکم مانا جائے، انسانیت کے معیار کو برقرار رکھا جائے، بد اخلاقی نہ کی جائے، کسی کا دل نہ دکھایا جائے، ہر انسان کو سچی خوشی دی جائے. اور ان تمام سلیقوں کو پیدا کرنے کے لیے جو خاص وزڈم، جو خاص شعور، جو خاص سلیقہ پیدا ہوتا ہے، وہ سلیقہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے کلام کو برابر پڑھتے رہنے سے، جن میں سے ایک سورہ ملک بھی ہے. اگر آپ یہ سورہ ملک پڑھتے رہیں گے مسلسل تو آپ کے اندر کا شجر انسانی شجر سایہ دار ہو جائے گا. خود بخود وہ شعور پیدا ہوگا، وہ نورانیت پیدا ہوگی، وہ روحانیت پیدا ہوگی، وہ تجلی دلوں پر پیدا ہوگی، اور آپ کے اندر صفات ربانیہ جلوہ بار ہو جائیں گی. خود بخود یہ سلیقہ آنا چاہیے. ہر کام کرنے کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے. تھوڑی سی تھیوریٹیکل معلومات چاہیے ہوتی ہے اور تھوڑی سی پریکٹیکل پریکٹس ہے نا. ہر کام چھوٹے سے چھوٹا کام کریں آپ. تھوڑا سا نصاب پڑھنا ہوتا ہے. اب بھائی ہوٹل مینجمنٹ کون سی بڑی قیامت کی بات ہے، مگر آج کل کورسز ہیں یا نہیں ہوٹل مینجمنٹ کے، کسی بھی چیز کا ہے. بزنس مینجمنٹ، ہوٹل مینجمنٹ، ہاسپٹل مینجمنٹ، ہر مینجمنٹ کے کورسز کتنے ہیں دنیا میں. اس میں تھوڑا سا آپ کو تھیوریٹیکلی نصاب پڑھنا ہوتا ہے اور بہت کچھ آپ کو سلیقہ سیکھنا ہوتا ہے. یہ نصاب بنا دیے لوگوں نے. ٹریننگ سینٹرز بہت ہیں. بڑا انسان بننے کے لیے جو نظری اور عملی درس چاہیے، وہ درس کہیں اور نہیں ملے گا سوائے قرآن اور عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ کیا ہے، ایک نسخہ، ایک جز کا، کہ سورہ ملک روزانہ پڑھا کریں. اس سورہ ملک کے اوپر تو بہت دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں بس آخری آیت جو میں نے پڑھی ہے آپ کے اشعار کو سن کر، اس کے تعلق سے ایک دو جملے کہہ کر میں اب اس موضوع کی طرف آؤں گا جو ذہن میں تھا. سورہ شروع ہوتا ہے پرشکوہ انداز میں قدرت الہیہ کے بیان سے. اللہ کی قدرت کیسی ہے، کمال قدرت الہیہ کیا ہے.
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات، برکت والا ہے وہ پروردگار کہ جس کے دست قدرت میں ہر شے کا، ہر طرح کا اختیار موجود ہے۔ پرشکوہ انداز میں قدرت باری تعالیٰ کے بیان سے گفتگو شروع ہوتی ہے اور آثار قدرت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اور آخری آیت بالکل اس کی یہ ہے، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کیا تم نے یہ سوچا ہے، یہ غور کیا ہے، کبھی فکر کی کہ جب تمہارا پانی زمین کی گہرائی میں جذب ہو کر غائب ہو جائے گا تو اس وقت دوبارہ تمہارے لیے زندگی عطا کرنے والا صاف و شفاف پانی کون عطا کرے گا؟ یہی قرآن مجید وہ ہے جس نے ایک مقام پہ یہ بھی کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی ہی سے ہر شے کو زندگی عطا کی ہے، جو آپ اپنے شعر میں فرما بھی رہے تھے، ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی عطا کی، یہ قرآن کا بیان ہے۔ اور پانی پر اور پانی کی عظمت پر اور بھی مقامات ہیں، لیکن یہ مقام جو ہے، کبھی تم نے غور کیا کہ یہ پانی جب غائب ہو جائے گا تو پھر کون ہے جو تمہیں دوبارہ پانی عطا کرے؟ زندگی بخش پانی۔ کیا آیت ہے؟ اس کے دو محمل ہیں، دو پہلو ہیں، توجہ برقرار رکھیے گا، جو اہل ایمان ہیں وہ بھی، اور جو حضرات اگر یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جو دائرہ اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے حضرات بھی ہوں گے، سبھی طبقے کے حضرات ہوں گے، تو ان کے لیے بھی یہ غور طلب بات ہے۔ دیکھیے آج کل پوری دنیا میں پانی کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں کہ نہیں، تو ظاہری محمل سے لے کر، یعنی ظاہری اس مضمون کے مصداق سے لے کے اور باطنی مصداق تک قرآن مجید کے ہر مقام سخن میں تہداری بہت ہوتی ہے، اور اس تہداری کو سمجھانے کے لیے میں اکثر ایک مثال دے دیا کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں۔ ماشاءاللہ یونیورسٹی کے جوار میں یہ گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ادبی ذوق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ غالب آپ کی زبان کے شاعر تھے اردو کے، غالب کے اردو دیوان کی معلوم ہے کتنی شرحیں لکھی گئی ہیں، شرحیں، تفسیریں تقریباً 150 سے زیادہ، اور بعض شعروں کی، یعنی صرف جو مطلع دیوان غالب ہے، نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، کاغذی پیرہن، ہر پہ کرے تصویر کا، ان دو مصروں کی تشریح میں مختلف لوگوں نے مل کے ہزاروں صفحے لکھے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ میں بات بڑھا کے نہیں پیش کر رہا ہوں۔ اگر غالب کے دو مصروں میں اتنی گہرائی ہے کہ ہزاروں لوگ اس کی تشریح لکھ رہے ہیں، تو خالق کلام و خالق کائنات کے کلام میں کتنی گہرائی ہو۔ اور تو اس ایک آیت میں، ہر آیت میں آپ بسم اللہ سے شروع کیجئے۔ اب میں بس ریفرنس دے رہا ہوں شرما کے، ندامت کے ساتھ۔ لندن میں پہلی رمضان سے لے کے 29 رمضان تک ایک سال میں تفسیر بیان کر رہا تھا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہلی تاریخ سے شروع ہوئی اور 29 تاریخ گزر گئی، وہ تفسیر پوری نہیں ہو پائی، صرف بسم اللہ کی بحث مکمل نہیں ہو پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، وہ یوٹیوب پر تو آج کل ماشاءاللہ ہر چیز ہے، تو وہ تقریریں بھی ہوں گی کہ جس میں بسم اللہ کی بحث اس فقیر طالب علم نے شروع کی، اور 29 دن گزر گئے اور بسم اللہ کی تفسیر پوری نہیں ہو پائی۔ اور پھر یاد آیا کہ میاں تم کیا اور تمہاری حقیقت کیا، اسی لیے تو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ پوری بسم اللہ نہیں، صرف بے کی تفسیر اگر مولا بیان کر دیں تو 70 اونٹوں پر بار کی جائے گی وہ تفسیر۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو بس دست ادب جوڑ کے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ایک تو یہ کہ قرآن پڑھا کیجئے، پھر اس کے ٹرانسلیشنز بھی ڈیفرنٹ جو کمنٹریز ہیں اس پر، جو تفسیریں لکھی گئیں، ان کا مطالعہ کیا۔ دنیا میں آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، خوب سائنس پڑھیے، خوب ٹیکنالوجی پڑھیے، خوب دنیا کے علوم پڑھیے، لیکن 24 گھنٹے میں تھوڑا سا وقت ضرور مقرر کیجئے جس میں آپ اللہ کا کلام پڑھیے اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات۔ اور ایک بات اور ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم تو ختم ہو جاتی ہے، مدرسے کی تعلیم تو ختم ہو جاتی ہے،
لیکن آپ کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آنا چاہیے کہ میری تعلیم ختم ہو گئی. یہ جو دو درس ہیں نا قرآن اور اہل بیت کا، یہ ہر وقت ہمیشہ تا حیات قائم رہنا چاہیے. 24 گھنٹے میں تھوڑا وقت ضرور مخصوص کریں جس میں قرآن اور کلام مصطفیٰ، کلام امیر المومنین علی مرتضیٰ، کلام امام حسن مجتبیٰ، کلام حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. یہ سب انسانی عظمتوں کے راز ہیں، کلیدی مطالب ہیں. اچھا، اب میں جلدی سے یہ بات عرض کر کے اور اس موضوع پر آؤں جو چند جملے اور عرض کرنے ہیں. یہ جو آیت ہے، دیکھیے پانی کا ذکر ہے اس میں. کبھی تم نے غور کیا کہ جب تمہارا پانی غائب ہو جائے گا، اس میں ایک تو یہ پانی بھی شامل ہے جو ظاہری ہے، لیکن پانی ایک سمبل ہے، پانی ایک علامت ہے، پانی ایک اشارہ ہے، پانی ایک استعارہ ہے. قرآن مجید میں میٹافرس سے اور سیمیلیز سے بہت کام لیا گیا ہے. تشبیہیں اور استعارے بہت ہیں قرآن مجید میں، مجازات بہت ہیں قرآن مجید میں. پانی علم کا بھی استعارہ ہے، پانی ہدایت کا بھی استعارہ ہے. آپ کسی بڑے عالم کو کوہ علم نہیں کہتے، بحر العلوم کہتے ہیں. پانی زندگی کا استعارہ ہے، پانی علم کا استعارہ ہے، پانی ہدایت کا استعارہ ہے. یہاں پانی کا استعارہ اس امامت کے سلسلے اور ہدایت کے سلسلے سے بھی ہے کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور حضرت مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر ختم ہونے والا ہے. وہ ہے آب حیات انسانی، وہ ہے آب حیات علم، وہ ہے آب حیات عرفان، وہ ہے آب حیات ہدایت، وہ ہے اصل آب حیات. یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، روایات اہل بیت سے استفادہ کر کے عرض کر رہا ہوں. جو لوگ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے قرآن مجید میں امام مہدی کا ذکر، کہاں ہے قرآن مجید میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ذکر، توجہ رکھیے، یہ دو جملے یاد رکھیے گا. حالانکہ اس میں ایک جملہ تو پہلے عرض کر چکا ہوں مکرر مختلف جگہوں پر، اور اب آج کل لوگ ماشاءاللہ ذاکر کے آنے سے پہلے اس کی باتیں سن چکے ہوتے ہیں. لیکن میں عموماً مکرر عرض کرنے سے گریز کرتا ہوں. جو پڑھ چکا کوئی نہ کوئی نئی بات پڑھنی چاہیے. لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اسے دہرا رہا ہوں. جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں ہے، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کہاں نہیں ہے. اتنے نام ہیں قرآن مجید کے، قرآن مجید میں حضرت علی کے ہر سورے میں. اور ایک چیز ہوتی ہے حکمت، فیوچر میں آنے والی بات پہلے سے اس طرح نہیں بیان کی جاتی. اب بات آ گئی زبان پہ تو عرض کر دوں. بہت سے لوگ امامت کے موضوع پر بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت علی کا نام قرآن مجید میں لکھ دیا ہوتا تو کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا، جھگڑا مٹ جاتا. یہ جو خلافت پہ جھگڑا ہوا، امامت پہ جھگڑا ہوا، یہ مٹ جاتا. آیت آ جاتی کہ محمد کے بعد علی ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب مجھ سے سن لیجئے، اگر نام بھی آ جاتا تب بھی جھگڑا مٹنے والا نہیں تھا اور بڑھ جاتا. چونکہ تاریخ دیکھ لیجئے، تاریخ میں ایک دور یہ ہے کہ جہاں بچوں کا نام علی رکھنا جرم تھا. اگر قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں یہ ہوتا، چونکہ بات فیوچر کی تھی کہ اے رسول آپ کے بعد علی امام ہوں گے، ہر آدمی اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دیتا. اور پھر جو جنگ چھڑتی کہ اس آیت میں جس علی کا ذکر ہے وہ میرا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا نہیں. اس آیت میں جس علی کا ذکر ہے وہ میرے قبیلے کا علی ہے، تمہارے قبیلے کا علی نہیں. اس آیت میں جس علی کا ذکر ہے وہ تمہارے کنبے کا علی نہیں، ہمارے کنبے کا علی ہے. جھگڑا مٹتا یا بڑھتا؟ بڑھ جاتا. نام لکھ دینے سے جھگڑا نہیں مٹتا. اللہ نے اس انداز سے علی کا نام بھی رکھا ہے اور ان کے صفات اور کوالیفیکیشنز لکھی ہیں. چونکہ نام رکھ لینا آسان ہوتا ہے، صفتیں پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے. صفتیں بیان کر. تو امامت کا تصور مکمل طور پر قرآن مجید میں موجود ہے، از اول تا آخر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ. چنانچہ جو آیتیں ہیں جن کی تعویل میں امام عصر کا تذکرہ ہوتا ہے، اب آج کل ماشاءاللہ لوگ ہم میں سے ایسے پیدا ہونے لگے ہیں کہ جو امام مہدی کا انکار کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیے جوانان عزیز، یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی اساس و بنیاد قرآنی نہ ہو اور جس کی اساس اور بنیاد حدیث صحیح میں نہ ہو
اور جس کی اساس و بنیاد فلسفہ دین میں نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آقا امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے تعلق سے قرآن مجید میں بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ اب ظاہر وقت کم ہے، اس لیے میں صرف ریفرنس دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی پرنسٹن یونیورسٹی سے، نیو جرسی امریکہ میں، اور اس پی ایچ ڈی میں کچھ ایسی ہی باتیں کی تھیں اختلافی، تو اس فقیر نے 17 دن تک مسلسل نیو یارک میں تقریریں کی تھی، اور ہر روز ایک نئی آیت پہ بحث ہوتی تھی، اور جس میں بتاتا تھا کہ یہ آیت امام مہدی سے متعلق، یہاں تک کہ وہ پروفیسر صاحب جو کسی کو منہ نہیں لگاتے تھے، ان کا فون آیا اور کہا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے 3 اعتراض کیے ہیں، ابھی تو ایک کا جواب دیا ہے، 2 اور باقی ہیں، وہ دے لینے دیجئے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جوانان عزیز، بزرگان محترم، حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا وجود مبارک و مقدس ایک حقیقت ہے، آپ کا ظہور ایک حقیقت ہے۔ ہمیں اور آپ کو پورے یقین کے ساتھ ان کا انتظار کرنا چاہیے اور ان کے استقبال کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ ان آیتوں میں سے جن آیتوں کی تعویل امام عصر کے تعلق سے ہوتی ہے، جن آیتوں کی تعویل میں وجود مبارک و مقدس امام عصر کا تذکرہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک اہم آیت یہ ہے جس میں آپ کے وجود کا بھی ذکر ہے، غیبت کا بھی ذکر ہے، دوبارہ ظہور کا بھی ذکر ہے، کہ کیا تم نے غور کیا جب پانی غائب ہو جائے گا تو اسے دوبارہ ظاہر کون کرے گا؟ اور دیکھیے یہاں پہ اسلوب، لہجہ دیکھیے، یہ وہ عظیم حقیقتیں ہیں، یہ دیکھیے خود ساختہ عقیدے نہیں ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا اس لطافت پر۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ جس پر ہم ناز کریں، ایک چیز ہوتی ہے جس پر کوئی خود سے ناز کرے، اور ایک چیز ہوتی ہے جس پہ خالق ناز کرے۔ فرق ہوا یا نہیں؟ کہ وہ صاحب کوئی ایسے یونیورسٹی پروفیسر یا کوئی ایسی کوالیفیکیشن رکھنے والا کہ جناب وائٹ ہاؤس سے خود لیٹر آیا کہ آپ تشریف لائیے اور آپ کا آنا ہمارے لیے اعزاز ہے، فخر ہے، اور پھر وہ کہیں کہ ہم نے، دیکھو ہم نے اپنے ملک میں اسے بلایا ہے نا، مثال ہے نا۔ اب یہ گری، ہم لوگ زمینی لوگ ہیں تو زمینی مثال دے دی، اب ایک بڑی آسمانی مثال دیں۔ جو لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں وہ یہ غور نہیں کرتے کہ رسول نے تھوڑی دعویٰ کیا ہے کہ میں معراج پہ گیا تھا۔ رسول اللہ نے ناز نہیں فرمایا کہ میں معراج پر گیا تھا۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے، کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کیا کہنا اس کا جو اپنے بندے کو لے گیا۔ کون ناز کر رہا ہے؟ اللہ ناز کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب سو کالڈ مسلم انٹلیکچوئلز اور اسکالرز جو معراج کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معراج میں حضور گئے نہیں تھے، خواب دیکھا تھا، یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ صرف خواب دکھا کر ناز کرے، خواب دکھا کے ناز کرے، وہ ناز فرما رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو معراج پہ لے گیا، اسراء پہ لے گیا۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، معراج تو معراج ہے، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ ہے، شان یہ ہے کہ اس نے وہاں بلایا تو ناز کیا، اور ان کے نور مبارک و مقدس کو وہاں سے یہاں بھیجا تو ناز کیا۔ اب وہ آیت بھی آپ میں سے اکثر کو یاد ہونی چاہیے کہ سورہ مبارک جمعہ میں، وہ ایک سے زائد مقام پر ہے، لیکن سورہ جمعہ کا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ ہر جمعے کو کم سے کم سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے وہ جس نے رسول کو بھیجا، یعنی رسول کو بھیج کے ناز کر رہا ہے خدا۔ واضح ہوئی بات، کتنی بڑی حقیقت ہے یہ۔ اگر کوئی دین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، خدا پر یقین رکھتا ہے، اگر اس کے ذہن میں توحید کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت ہے، تو ان حقیقتوں کی کتنی عظمت ہوگی جس پر خدا ناز کرے۔ واضح ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہم نہیں مانتے، وہ ٹھیک ہے، طے ہوگا۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، رسول کو بھیجا تو ناز کیا، رسول کو بلایا تو ناز کیا۔ اب یہ بھی اللہ اپنی عظمت بتا رہا ہے نا، کہ کبھی تم نے غور کیا کہ جب پانی غائب ہو جائے گا تو دوبارہ کون لائے گا؟ یعنی کوئی اور نہیں، ہم ہیں جو اس کو دوبارہ ظہور کے عالم میں لائیں گے۔